بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجیح الاستحسان علی القیاس الا فی مسائل۔ استحسان کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی الا فی مسائل، مگر کچھ مسائل میں۔ استحسان آپ جانتے ہیں قیاس کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ قیاس جو ہے وہ ظاہری عقلی دلیل کو کہتے ہیں، اور استحسان جو ہے وہ بھی قیاسی کے اس میں آتا ہے، لیکن اس کی دلیل خفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتی ہے بس، ٹھیک ہے نا، اور دونوں کی بنا عقل ہی پر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے عرف پر یا ان ضرورتوں کی بنا پر جو ہے ان دونوں کی بنا ہوتی ہے۔ لہذا یہ استحسان بھی قیاس ہی ہے، البتہ اس کو جو ہے قیاس کے اوپر ترجیح حاصل ہے، سوائے کچھ مسائل کے جو بعض حضرات نے 11 اور بعض نے 22 تک پہنچائے ہیں، بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھا ہے، شامی میں بھی ہے۔ تو ان مسائل میں قیاس کو ترجیح دی جائے گی استحسان پر، اور باقی اصول یہ ہے کہ استحسان کو قیاس کے اوپر ترجیح حاصل ہوگی۔ الرابع ما فی عامۃ الکتب میں انہ اذا کان فی مسئلۃ قیاس و استحسان۔ عام کتابوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر قیاس بھی ہو اور استحسان بھی ہو، جب کسی مسئلے کے اندر قیاس بھی ہو اور استحسان بھی ہو، تو ترجح الاستحسان والقیاس، تو استحسان قیاس کے اوپر ترجیح پائے گا، الا فی مسائل، مگر کچھ مسائل میں۔ میری انشاءاللہ وہ جو کتاب ہے تفہیم مبادئ الفقہ والافتاء، اس کی فوٹو کاپی آپ کو دے دوں گا۔ اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک تو یہ کام کیا ہے کہ استحسان کی جتنی بھی گہرائی ہے اس کی کوشش کی ہے کہ اس تک میں پہنچوں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کروں، اور ساتھ ساتھ وہ مسائل جو استحسان کے مقابل میں مفتابہی قرار پائے ہیں، ان مسائل کا بھی اس کتاب میں تذکرہ ہے، سارے کو جمع کیا ہے حوالوں کے ساتھ۔ وہی 11 مسئلۃ علی ما فی اجناس الناطف، کہتے ہیں وہ کل 11 مسائل ہے جیسے کہ اجناس ناطفی میں ہے۔ وذکرها العلامہ ابن نجیم فی شرحہ المنار، منار کے اوپر علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ، یعنی صاحب بحر الرائق کی شرح منار کے اوپر، اس میں بھی حضرت نے وہ جمع کیے ہیں۔ ثم ذکر ان نجم الدین النصفی اوصلها الى 22، کہتے ہیں کہ یہ مسائل ذکر کر لینے کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ نجم الدین النصفی رحمہ اللہ نے اس کو 22 تک پہنچایا ہے، گویا کہ 11 کے اوپر 11 کا اضافہ کر دیا ہے۔ وذکر قبلہ عن التلویح ان الصحیح ان معنی الرجحان هنا تعین العمل بالراجح وترک العمل بالمرجوح۔ یہاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ استحسان کو راجح قرار دیا جائے گا یا اس کو ترجیح حاصل ہوگی، تو یہاں رجحان اور ترجیح سے مراد اور مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں تلویح کے حوالے سے انہوں نے پہ یہ لکھا ہے ان صحیح ان معنی الرجحان ہونا، کہ یہاں رجحان کا مطلب تعین العمل بالراجح، وہ راجح کے اوپر عمل کا متعین ہونا ہے۔ دیکھیں راجح کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک جانب راجح ہے، دوسرے جانب مرجوح ہے، عمل دونوں پر کرنا جائز ہو، عمل دونوں پر کرنا جائز ہو۔ تو یہ حضرت بتلاتے ہیں کہ یہاں وہ والی صورت نہیں ہے کہ عمل دونوں پر جائز ہو، بلکہ مطلب یہاں یہ ہے رجحان کا کہ اب عمل کے لیے صرف یہ راجح قول ہی متعین ہے، عمل کے لیے راجح قول ہی متعین ہے۔ اس کے مد مقابل جو دوسرا ہے وترک العمل بالمرجوح، اور جو مرجوح ہے اس کے اوپر ترک عمل متعین ہے۔ ترک عمل کیا ہے؟ متعین ہے۔ یعنی دوبارہ سمجھیں کہ یہاں رجحان کا مطلب یہ ہے کہ جو جانب راجح ہیں وہ عمل و فتویٰ کے لیے متعین ہے، اور جو جانب مرجوح ہے وہ چھوڑنے اور ترک کرنے کے لیے متعین ہے، یہ نہیں کہ دونوں پر عمل کرنا جائز ہو۔ وظاہر کلام فخر الاسلام انہ اولویہ، اور فخر الاسلام علامہ بزدوی رحمہ اللہ کے ظاہری کلام سے پتہ چلتا ہے
کہ یہاں رجحان سے مراد اولویت ہے، یعنی جو راجح ہے اس کے اوپر عمل کرنا اولا ہے، اور جو مرجوح ہے اس کے اوپر عمل کرنا اولا نہیں ہے بلکہ غیر اولا ہے۔ حتیٰ یجوز العمل بالمرجوح، یہاں تک کہ مرجوح کے اوپر عمل کرنا جائز ہو۔ دیکھیں دونوں باتوں میں اختلاف آیا نا، کہ تلویح سے جو نجم الدین النصفی رحمہ اللہ نے تلویح کے حوالے سے لکھا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہاں رجحان کا مطلب یہ ہے کہ جو جانب راجح ہے وہ عمل و فتویٰ کے لیے متعین ہے، اور جو جانب مرجوح ہے وہ چھوڑنے کے لیے متعین ہے۔ اب یہ نہیں کہ دونوں پر عمل جائز ہو، اور یہ فخر الاسلام علامہ بزدوی رحمہ اللہ کے ظاہری کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل دونوں پر جائز، عمل دونوں پر جائز ہے، البتہ اختلاف اولویت میں ہے، اولا اور غیر اولا ہونے میں ہے۔ سمجھ گئے؟ ظاہر روایہ راجحۃ علی النادرہ والشاذہ۔ الخامسہ ما فی قضاء البحر، پانچواں قاعدہ یا پانچواں اصول جو یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ان ما خرج عن ظاہر الروایہ، کہ جو قول ظاہر روایہ سے باہر ہو، خارج ہو، وہ مرجوع عنہ، تو وہ مرجوع عنہ ہے، یعنی اسے رجوع کر لیا گیا ہے۔ والمرجوع عنہ لم يبق قولا للمجتہد، اور جس سے مجتہد رجوع کر لے وہ پھر مجتہد کا قول باقی نہیں رہتا، کما ذکروہ، جیسے کہ علماء نے اس کو پہلے بھی ذکر کیا، گزر چکا۔ وقدمنا عن انفع المسائل، انفع المسائل کے حوالے سے ہم نے یہ پہلے ذکر کیا ہے ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر المذہب، کہ مقلد قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے مگر اس قول پر جو ظاہر مذہب ہے، جو ظاہر روایہ کے مطابق ہے، یا جو ظاہر روایہ ہے اسی پر فیصلہ کر سکتا ہے، جو ظاہر روایت سے باہر ہو اس پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لا بالروایت الشاذہ، اس طرح جو روایت شاذہ ہے، تمام علماء، تمام فقہا جو ہے ایک روایت نقل کرتے ہیں اور درمیان میں ایک آدمی آ جاتا ہے وہ کوئی اور روایت نقل کر دیتا ہے، تو اس کو روایت شاذہ کہتے ہیں ان روایت شاذہ پر بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ الا ان ينصوا على ان الفتوى علیہا، البتہ کہ اگر انہوں نے کیا کیا ہو، نص تصریح کی ہو کہ فتویٰ ظاہر روایت کے علاوہ پر ہے، ظاہر روایت کا جو علاوہ دوسرا قول ہے فتویٰ اسی کے اوپر ہے، تو پھر جو ہے وہ دوسرے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ اعتبار ترجیح کا ہے، اعتبار ترجیح کا ہے، لہذا اگر ظاہر روایہ کے مقابل میں دوسرے قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو تو ظاہر روایہ فتویٰ کے لیے متعین ہے، لیکن اگر ظاہر روایہ کے مقابل میں کسی اور قول کو ترجیح دی گئی ہو، اہل ترجیح نے اس کو ترجیح دی ہو، تو پھر وہ فتویٰ کے لیے کیا ہوگا؟ متعین ہوگا۔ وہی بات یہاں دہرائی ہے۔ وفی قضاء الفوائد من البحر، بحر الرائق کی قضاء الفوائد میں ہے ان المسئلہ اذا لم تذکر فی ظاہر روایہ، جب کوئی مسئلہ ظاہر روایہ کے اندر ذکر نہ ہو، وثبتت فی روایت اخرى، اور کسی اور روایت میں وہ ثابت ہو، تعین المسیر الیہ، تو اب اس کی طرف جانا متعین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مقابلہ ہوگا تو ہم ظاہر روایت کو ترجیح دیں گے، لیکن جب یہاں مقابلے کی صورت ہے ہی نہیں، ایک مسئلہ جب ظاہر المذہب کے اندر ذکر ہے ہی نہیں، ظاہر روایہ میں ذکر ہے ہی نہیں، ہے ہی ظاہر روایہ کے باہر، تو پھر وہ فتویٰ کے لیے کیا ہوگا؟ متعین ہوگا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، پوری گزشتہ تفصیل کے ساتھ کہ اگر وہ متاخرین کا قول ہے تو سب کا ہے، بعض کا ہے، جمہور کا ہے، یہ جو تفسیر گزر چکی ہے نا اس تفسیر کے مطابق پھر کیا ہے وہ فتوے کے لیے متعین کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہی فتوے کے لیے متعین ہے، لیکن اگر اختلاف ہے تو پھر اکثر کے قول کو لیا جاتا ہے، پھر اکثر کے قول کو لیا جاتا ہے۔ السادسہ، چھٹا قاعدہ یا اصول، ما فی شرح المنیہ فی بحث تعدیل الارکان۔ تعدیل ارکان ہم جانتے ہیں، نماز کے اندر تعدیل ارکان کا مسئلہ نور انوار میں تفسیر کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے۔ بعد ما ذکر اختلاف الروایہ عن الامام فی التمانین،
کہ جب انہوں نے امام صاحب سے طمانینت کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے کہ نماز کے اندر طمانینت یا تعدیل ارکان یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا چیز ہے، اس بارے میں آپ جانتے ہیں امام ابو یوسف کا مسلک یہ ہے کہ یہ بھی فرض ہے، کیا ہے، فرض ہے، اور ہمارا دیگر جو ہے فقہاء کرام ہے ان کے نزدیک واجب ہے۔ اب حضرت بتلاتے ہیں کہ اس مسئلے میں شرح منیہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے حل ہی سنت او واجبۃ، کیا وہ سنت ہے یا واجب ہے، وقد القوما والجلسہ، اس طرح قوما اور جلسے کا مسئلہ ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے۔ اس میں یہ لکھا وانت علمت ان مقتضى الدلیل الوجوب، آپ جانتے ہیں کہ دلیل کا تقاضا اس کے واجب ہونے کا ہے، یعنی تعدیل ارکان کے واجب ہونے کا تقاضا دلیل کرتی ہے، کما قالہ الشیخ کمال الدین، جیسے کہ کمال الدین ابن حمام رحمہ اللہ صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے، ولا ينبغي ان يعدل عن الدراية اذا وافقتها روایہ، کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ درایت سے عدول کیا جائے جب روایت بھی اس درایت کے موافق ہو، یعنی جب عقلی دلیل اور نقلی دلیل دونوں موافق ہو، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہو، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانے کی اجازت نہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں، ہاں درایت اور روایت میں اختلاف ہو جائے تو پھر بات کی جا سکتی ہے، اس روایت کی جان پڑتال کی جائے گی کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے، صحیح سند سے مروی ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن جب درایت اور روایت دونوں موافق ہے تو پھر وہ فتویٰ کے لیے متعین ہوں گے۔ والدراية بالداعي المهملة تستعمل بالدلیل بمعنى الدلیل، کہتے ہیں درایہ لفظ جو ہے یہ دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ویسے عقل سے کسی چیز کے جاننا یہ درایت کہلاتا ہے، کما فی المستصفى ويؤيدهما في آخر الحاوی القدسی اذا اختلفت الروایات عن ابی حنیفہ مسئلہ، امام ابو حنیفہ سے جب کسی مسئلے میں روایت مختلف ہو جائیں فالاولی بالاخذ اقواها حجتا، تو ان میں سے لینے کے لیے اولا کون سا ہے، اقواہا حجتاً، جو حجت کے اعتبار سے قوی ترین ہے، اس روایت کو لینا وہ متعین ہے اور وہی اولا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ درایہ کا لفظ یہاں پر جو انہوں نے استعمال کیا ہے دلیل کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے، دلیل کے معنی میں۔ روایت عدم التکفیر راجحہ السابعہ، یہ ساتواں اصول یا قاعدہ ہے، ما فی البحر من باب المرتد، بحر کی باب المرتد میں ہے، نقلا عن الفتاوی الصغرى، فتاوی الصغرى سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں الکفر شیء عظیم، الکفر شیء عظیم فلا اجعل المؤمن کافرا متى وجدت روایتا انه لا یکفر، کہتے ہیں میں کسی مسلمان کو کافر نہیں بناؤں گا یا نہیں بنا سکتا متى وجدت روایتا، کہ جب کوئی ایسی روایت پائی جائے انہ لا یکفر، کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی روایت کسی کے بارے میں پائی جاتی ہو کہ اس آدمی کی تکفیر نہیں ہونی چاہیے یا نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کی باتوں کے اندر مختلف احتمالات ہیں اور ان میں سے ایک احتمال اس کے عدم کفر کا ہے، تو پھر ایسی صورت میں حضرت کہتے ہیں میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہوں گا، میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہوں گا۔ یہی حالت جو ہے نا یہ بدعتی ہونے کا ہے کہ آپ کسی کو اوپر ڈائریکٹ بدعتی کا فتویٰ لگائے، یہ بھی چونکہ بدعت کی مختلف گو درجات ہے، عالی قسم کے بدعتی ہیں، غیر عالی قسم کے بدعتی ہیں، لیکن اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بدعتی ہو تو بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا، جبکہ غیر بدعتی امام ملتا ہو یا اس کی مسجد قریب ہو تو بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اس طرح جو ہے جو عالی قسم کا بدعتی ہے اس سے ہر قسم کے قطع تعلقات بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ فسق کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو کسی کے اوپر اس قسم کے بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانا
یہ بھی انتہائی نزاکت والا معاملہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں، لہذا اس بارے میں بھی پوری احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ثم قال والذی تحرر، پھر انہوں نے کہا جو لکھا گیا انہو لا یفتی بکفر مسلم، لا یفتا بکفر مسلم، دونوں صحیح ہے، کوئی فتویٰ نہ دیا جائے کسی مسلمان کے کفر کا، امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، کہ جب اس کے کلام کو کسی اچھے محمل کے اوپر محمول کیا جا سکتا ہو تو اس کے کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے۔ او کان فی کفر اختلاف، یا کسی شخص کے کفر کے اندر اختلاف ہو، یا کوئی ایسا قول ہو کہ جو یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ یہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا جائے، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے، تو کہتے ہیں کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے۔ ولو روایت ضعیفہ، اگرچہ وہ روایت ضعیف کیوں نہ ہو، یعنی جو روایت کسی جملے کے اندر یا کسی عقیدے کے اندر عدم کفر کو ثابت کرتی ہے، عدم کفر کو ثابت کرتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف کیوں نہ ہو، لیکن اس ضعیف روایت کو بھی مان کر اس شخص کے عدم کفر کا ہی فیصلہ کیا جائے گا، نہ کہ کافر ہونے کا، نہ کہ کافر ہونے کا۔ اب بات سمجھ میں نہیں، اس بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی میں نے بتلا دیا تھا، ایک مرتبہ مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ وہ مصر جا رہے تھے عالمی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، تو راستے میں ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے ان سے عرض کی کہ آپ کیسے مفتی، فلاں مسلک فلاں مذہب اس کے بارے میں سارے لوگوں نے فتوی جاری کیے اور آپ کا فتویٰ اب تک نہیں آیا۔ تو حضرت نے کہا کہ میں مفتی ہوں، اس وجہ سے میرا فتویٰ سامنے نہیں آیا۔ مطلب یہ کہ یہ غور و فکر کی چیز ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ لکھا آپ نے دستخط کر دیا، دوسرے نے لکھا آپ نے دستخط کر دیا۔ بھائی اکابر بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے محض تقلید کی بات ہو جائے آپ مانیں، لیکن جب آپ سے دستخط کا تقاضا کیا جائے تو پھر کہیں نہ بھائی دستخط مانگو گے تو پھر میں اپنی تحقیق کروں گا، دستخط نہیں مانگو گے ویسے مجھے تسلیم ہے، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے لکھائی لیں گے اور میرے دستخط لیں گے تو پھر میں ایسے دستخط نہیں کروں گا۔ اس لیے جب تک اگر آپ مفتیان کرام بن جائے اور آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے شاگرد کام کرے، متخصصین حضرات طلبہ کام کرے، وہ دلائل کے ڈیرے بھی لگا دے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ترجیح میں کتنے دلائل سامنے آ جاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا اگر کوئی تمرین حل کر کے جائے، تمرین حل کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ کہیں ٹھیک ہے چلو، اور دوسرے یہ کہ آپ باقاعدہ دستخط کریں۔ تو دستخط آپ تب کریں گے جب آپ اس تمرین کو حرفاً پڑھیں، اور اس طرح بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے تمرین کو جب حل کر دیا جاتا ہے، اس کو کنفرم کر دیا جاتا ہے، جو نشرے مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ سب دستخط کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دستخط ہو جانے کے بعد جب بڑے مفتی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اپنے ماتحت مفتیان کرام کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بغیر پڑھے دستخط کر دیتا ہے، بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، غلط۔ ہمارے ملک کے موقر دارالفتاء ہے، اس کے جو مفتی صاحب اب شہید ہو گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ساتھ اس طرح معاملہ پیش آیا تھا کہ خاص لوگ تھے، ان کے بارے میں دارالفتاء سے فتویٰ جاری ہوا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور رئیس دارالفتاء یہی تھے۔ اب کسی مفتیوں نے نیچے مفتیان کرام نے اصل میں دستخطیں کر دی، اور جب رئیس دارالفتاء کو یہ فتویٰ پہنچا تو انہیں دستخط کر دیے، کیونکہ جب اس مفتی صاحب کا دستخط ہے، اس کا ہے 5-6 مفتیان کرام ہیں، اور ان تمام مفتیان کرام کے دستخطیں موجود ہیں، لہذا رئیس دارالفتاء نے جلدی اب وہ کر دیا، دستخط کر دیا۔ اب جیسے ہی مسئلہ سامنے آیا، گھنٹہ 2 بھی نہیں گزرا تھا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے نا وہ شروع ہو گئے کہ بھائی انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے، کیسے فتویٰ دیا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب باقاعدہ اس سے پھر رجوع کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ میں نے فتویٰ دے کے بغیر دستخط کیا تھا۔ تو بھائی اس طرح جو ہے چیزیں یہ مناسب قطعاً نہیں۔
ٹھیک ہے وہ بڑے لوگ تھے، کبھی کبھی ظہور ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کر دینی چاہیے کہ ایسے مواقع سامنے نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اس طرح ایک اور فتویٰ تھا، اپنے حق کی وصولی کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ آپ کے کروڑ روپے یا جائیداد ہے، اس کے اوپر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا، اب آپ کو جھوٹ بولنے کی، جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے یہ آپ کروڑوں کا جائیداد آپ کو واپس نہیں مل سکتا، تو آپ اس کے لیے جھوٹ بول سکتے یا نہیں بول سکتے، اس بارے میں شامی کے اندر پوری تفصیل ہے۔ ایک مفتی صاحب کے پاس اس قسم کا فتویٰ آیا تو انہوں نے بس نیچے مفتیان کرام نے دستخط کر دیے، حضرت نے بھی دستخط کر دیا۔ اب جب وہ بڑے مفتیان کرام جو ملک کے اعتبار سے بڑے مفتیان کرام ہیں ان کے پاس مسئلہ پہنچا تو پھر کیا ہے، انہوں نے بھی اس کے خلاف لکھا اور پھر ان کو رجوع کرنا پڑا۔ تو اس قسم کے مسائل جو ہے بعد میں رجوع کرنے پڑتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر یہ صورتیں وہاں آتی ہیں کہ آپ نے نچلے والے مفتیان کرام کے اوپر اعتبار کر کے دستخط کر دیا، چونکہ نچلے والے مفتیان کرام تو پھر یاد نہیں ہوتے، آپ بڑے ہیں لہذا فتویٰ آپ کی طرف منسوخ ہوتا ہے، حالانکہ لکھا طالب علم نے اور اس کو پاس کس نے کیا ہے، نچلے 2-3 مفتیان کرام نے، اور آخر میں صرف آپ نے ایک دستخط کیا ہے، لیکن وہ آپ کی طرف منسوخ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ الثامنہ ما فی البحر ان المرجوع عنہ لم يبق مذهبا للمجتہد، کہ جس قول سے رجوع کیا جائے اب پھر وہ مجتہد کا مذہب باقی نہیں رہتا۔ وحینئذ فیجب طلب القول الذی رجع الیہ والعمل به، پھر اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ جس قول کے طرف مجتہد نے رجوع کیا ہے اور جس کے اوپر عمل ہے، اب مفتی پر لازم ہے کہ اس قول کی چھان بین کرے، اس کو تلاش کرے۔ لأن الاول صار بمنزلۃ الحکم المنسوخ، اس لیے کہ جو پہلا والا حکم ہے وہ تو منسوخ ہو گیا، اب دوسرا حکم کیا ہے اس کو تلاش کرو، اس کو کیا کرو، تلاش کرو۔ وفي البحر أيضا التوشيح أن ما رجع عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به، بحر میں توشیح جو ہے نا ہدایت کی شرح ہے، اس سے نقل کرتے ہوئے یہ لکھا گیا ہے کہ ان ما رجع عنه المجتهد، جس قول سے مجتہد رجوع کر لیں، لا يجوز الأخذ به، اب اس قول کو لینا جائز نہیں ہے۔ وذكر في شرح التحرير ان علم المتاخر، کیا ہے، فهو مذهبه، اچھا اگر متاخر کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہی اس کا مسلک اور مذہب ہے، اور ويكون الاول منسوخا، تو پہلا والا کیا ہوگا، منسوخ ہوگا۔ والا حكى عنه والا حكي عنه قولان من غیر ان يحكم على احدهما بالرجوع، البتہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کرے گا کہ ان سے اگر 2 قول مروی ہیں تو دونوں قولوں کو بطور نقل کے لکھے گا بغیر اس بات کے کہ ان میں سے کون سا راجح ہے اور کون سا مرجوح ہے، کون سا راجح ہے کون سا مرجوح ہے، یہ فیصلہ کیے بغیر بات کا مفتی اس کو نقل کرے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر مجتہد جب کسی قول سے رجوع کر لے تو وہ قول باقی نہیں رہتا، اب بعد کے قول کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر کسی مجتہد کے 2 اقوال ہو کسی مسئلے کے حوالے سے، آپ اگر ان میں سے متاخر کو جانتے ہو تو وہ مذہب ہو، تو وہ کیا ہوگا، وہی مذہب ہے متاخر، کیونکہ وہ ناسخ ہے اور پہلا منسوخ ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں جانتا کہ ان 2 اقوال میں سے متاخر قول کون سا ہے تو پھر دونوں کو نقل کرے گا بغیر کسی ایک کو ترجیح دیتے ہوئے۔ چلیے